تو ایک چھوٹا وہ بڑی بات ہو. یہاں پر مجھے مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی کی نقل کردہ ایک حدیث مبارکہ یاد آتی ہے، وہ بیان کرتا ہوں. مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ ایک مجلس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلوہ افروز ہیں. ان کے ارد صحابہ کرام تشریف فرما ہے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کرام سے فرماتے ہیں کہ اے میرے صحابہ کرام، تم نے میرا حسن و جمال دیکھا، میرا رنگ روپ دیکھا، میرا چلنا پھرنا دیکھا، میری رفتار دیکھی، میری رفتار دیکھی. تم نے میرے اشارے سے چاند کے دو ٹکڑے ہوتے ہوئے دیکھا، تم نے میرے اشارے سے سورج کو پلٹتے دیکھا، تم نے میرے انگلیوں سے پانی کا بہنا دیکھا، تم نے میرے پسینے سے جو ہے خوشبو کا آنا دیکھا. یہ سب کچھ دیکھنے کے باوجود بھی کیا تم سمجھتے ہو کہ تم نے مجھے جان لیا، مجھے پہچان لیا، میری حقیقت کو سمجھ لیا؟ تو خبردار، میری حقیقت کو میرا رب جانے اور میں جانے. خالق ارض و سماوات نے خود فرمایا ساری مخلوق میں میرے محمد کا جمال اچھا. خالق ارض و سماوات نے یعنی زمین و آسمان بنانے والے نے خود فرمایا کہ سارے مخلوق میں میرے محمد کا جمال اچھا ہے. کوئی دور پر گیا، کوئی فلک پر پہنچا، کوئی دور پر گیا، کوئی فلک پر پہنچا، عرش پر تو صرف تو ہی گیا، تیرا کمال اچھا ہے. درد دل درد محبت کا ملال اچھا ہے. عشق میں جان بھی جائے تو مال اچھا ہے. عشق میں جان بھی جائے تو مال اچھا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چند اشعار آپ کے سامنے پیش کرنے کے بعد میں سورہ توبہ کی آیت نمبر 128 کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. سورہ توبہ میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ بے شک تمہارے پاس تمہیں میں سے ایک رسول تشریف لائے جن پر تمہارا مشقت میں پڑنا گیا نظر تھا، تمہارے بھلائی کے چاہنے والے اور مسلمانوں کے لیے نہایت ہی مہربان ہے. نہایت ہی مہربان. اس آیت کا ترجمہ خلاصہ میں آپ کے سامنے بیان کرنے کے لیے پھر حضرت مولانا رومی رحمۃ اللہ تعالی کے طرز عمل پر ایک حدیث مبارکہ بیان کرتا ہوں. حدیث کا مفہوم ہے، حدیث لفظ بلفظ نہیں ہے، مفہوم ہے. مقصد یہ ہے کہ سب کو سمجھ میں آ جائے. جو سمجھ میں آ جائے تو بات دل میں اترتی ہے کہ اس پر عمل کرنا آسان بن جاتا ہے. اس کا مفہوم یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی محفل میں جلوہ افروز ہے، صحابہ کرام کا مجمع ہے. اس میں ایسے بھی صحابہ کرام ہیں کہ وہ صحابہ کرام کا سب کچھ حضور ہے. کسی کو جب بھوک لگتی ہے، گھر میں کھانے کو نہیں ہے، تو حضور کی بارگاہ اقدس میں آتے ہیں، حضور کے چہرے اقدس کو دیکھتے ہیں کہ بھوک مل جاتی ہے. کوئی پیاسا ہے، حضور کو دیکھ کر اس کی پیاس مل جاتی ہے. غم اور پریشان حال ہے، حضور کو دیکھتے ہیں کہ غم اور پریشانی دور ہو جاتی ہے. تو صحابہ کرام میں سے ایک صحابی اٹھ کر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ فدا کا ابی و امی، ہمارے ماں باپ آپ پر قربان. یا رسول اللہ ہمارا تو سب کچھ آپ ہے، آپ کو دیکھ کر ہماری بھوک مٹ جاتی ہے، آپ کو دیکھ کر ہماری تمام پریشانیاں دور ہو جاتی ہے. آپ کی وجہ سے ہماری زندگی تو خیر سے گزر رہی ہے، عافیت سے گزر رہی ہے، لیکن ہمیں یہ خیال آتا ہے کہ کل میدان محشر میں کیا ہوگا. سنا ہے کہ میدان محشر بڑا سخت امتحان کا گھر ہوگا، سخت گرمی ہوگی، بلا کی پیاس ہوگی، نفسا نفسی کا عالم ہوگا. ہر کسی کو اپنی پڑی ہوگی. نہ باپ بیٹے کو پہچانے گا، نہ ماں بیٹے کو پہچانے گی، نہ بھائی بھائی کو پہچانے گا. یا رسول اللہ ہمیں جس طرح دنیا میں آپ کی ضرورت ہے، غرض ہے، آپ کا سہارا ہے، میدان محشر میں بھی ہمیں آپ کی ضرورت ہوگی، آپ کا سہارا ہوگا. تو ہم اگر آپ کو وہاں ڈھونڈنا چاہیں تو کہاں ڈھونڈیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 مقامات ہوں گے جہاں میں تمہیں ملوں. پہلا مقام میزان قائم ہوگا، میرے امتیوں کے اعمال کو لے جا رہے ہوں گے، کسی کے اعمال نیکیاں کم پڑ رہی ہوں گی،
میں انہیں پورا کر رہا ہوں۔ کسی صحابی نے عرض کی، ان کے دل میں جستجو تھی، وہ کہنے لگے یا رسول اللہ اگر ہم آپ کو وہاں نہ پائیں تو پھر کہاں تلاش کریں؟ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم مجھے وہاں نہ پاؤ تو پھر میں تمہیں حوض کوثر پر ملوں گا، میری امت پیاسی ہوگی اور میں انہیں کوثر کے جام پلا رہا ہوں۔ کسی صحابی نے اور جستجو کا اظہار کیا، کہا کہ یا رسول اللہ ہم آپ کو وہاں بھی نہ پائے تو پھر کہاں ڈھونڈیں؟ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پھر میں تمہیں خود صراط کے پاس کھڑا ملوں گا، میری امت خود صراط پر سے گزر رہی ہوگی، خود صراط جو بال سے باریک ہے، تلوار سے زیادہ تیز ہے اور 50,000 برس کی راہ جتنا لمبا ہے۔ میری امت پریشان ہوگی کہ کیسے گزرے، میں وہاں کھڑا ان کے لیے دعا کر رہا ہوں گا، رب سلم امتی، رب سلم امتی۔ یعنی ہمارے آقا ہماری اتنی غمخواری کرتے ہیں۔ یہ آیت کریمہ کا جو مفہوم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمہیں میں سے ایک رسول تمہارے پاس تشریف لائے جن پر تمہارا مشقت میں پڑنا گرا گزرتا ہے، تمہارے بھلائی کے چاہنے والے ہیں۔ حضور ہمارے بھلائی کے اتنا چاہنے والے ہیں کہ آپ جب پیدا ہوئے تھے تو آپ کے سر جو ہے سجدے میں تھا اور آپ کے لبوں پہ جاری تھا رب حب لی امتی۔ ساری زندگی ہمارے خلاف میں گزاری۔ آپ کی حیات مبارکہ کا ایک واقعہ ہے، مختصر بتا دوں کہ دین سے جو ہے صحابہ کرام حضور کی زیارت نہیں، پریشان ہے، ڈھونڈ رہے کہ کہاں گئے ہمارے آقا، کہاں گئے، سب مل کر ڈھونڈنے کے لیے نکل پڑے۔ صحراؤں سے چلتے ہوئے پہاڑوں کے سلسلے میں جا پہنچے، وہاں پر ایک چرواہ ادھیکاروں سے کہنے لگے ہمارے صاحب کو آپ نے کہیں دیکھا ہے؟ وہ چرواہ کہتا ہے میں تمہارے صاحب کو نہیں جانتا کہ کون ہے، لیکن ہاں پہاڑ میں ایک غار ہے، اس غار میں ایک شخص جو ہے بہت گریا وزاری سے اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کر رہا ہے اور اپنے لوگوں کے لیے بخشش مانگ رہا ہے۔ اس کی آواز میں اتنی رقت ہے، اتنا درد ہے کہ اس کی آواز سن کر میری بکریاں نے بھی چلنا چھوڑ دیا تھا اور اسی کے ساتھ گریا وزاری کر رہی ہے۔ جاؤ جا کر دیکھو کہیں وہ تمہارے صاحب نہ ہو۔ جب صحابہ کرام جا کر دیکھتے ہیں تو حضور سجدہ ریز ہے اور رب حب لی امتی، رب حب لی امتی کی صدا ہے۔ آپ کا اس دنیا سے پردہ فرمانے کا آخری وقت ہے، خاتون جنت آپ کے قریب ہیں، لب ہل رہے ہیں، آپ نے جنت میں کان قریب کیے تو سنا رب حب لی امتی، رب حب لی امتی۔ دنیا سے پردہ فرما ہے، آپ کو لحد میں اتارا جا رہا ہے، شیر خدا حضرت علی المرتضیٰ نے اپنے سینے سے لگا کر لحد میں اتار رہے ہیں، لب ہلے، کان قریب کیا تو سنا رب حب لی امتی۔ یعنی ہمارے آقا ہمارے کتنے غمخوار، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ان سے کتنی محبت کریں، ٹوٹ کر محبت کریں جیسے صحابہ کرام نے محبت کی۔ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دیں، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دیں۔ اگر ہم ٹوٹ کر محبت کریں گے تو یہ ہمارے لیے ہی کامیابی کا سبب بنے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی یہ چند فضائل آپ کے سامنے بیان کرنے کے بعد میں اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں کہ مجھے جو موضوع دیا گیا ہے وہ بہت ہی بڑا موضوع ہے، وشے ہے، سبجیکٹ ہے۔ جو سبجیکٹ دیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ حضور کی آمد اور سماجک انقلاب، حضور کی آمد اور سماجک انقلاب، اس موضوع پر ہمیں گفتگو کرنی ہے، بہت بڑا موضوع ہے۔ تو میں مختصر طور پر کچھ باتیں آپ کے سامنے گوش گزار کرنے کی کوشش کروں گا۔ میں آپ درود شریف پڑھیں، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آل سیدنا مولانا محمد ابھی جو ہے اسے سمجھنے کے لیے ہمیں سب سے پہلے جو ہے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے عرب معاشرے کا ماحول کیا تھا، ان کے رسم و رواج کیا تھے، ان کے حالات کیسے تھے، اس کا جائزہ لینا چاہیے۔ سماجی انقلاب یعنی وہ جو سماج اور جو ماحول معاشرہ تھا
وہ ایسا پستی کی طرف تھا، ایسی خراب ماحول بن چکا تھا کہ اس ماحول سے اٹھا کر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک بہترین اعلیٰ سماج قائم کیا، معاشرہ قائم کیا، اسے کہتے ہیں سماجی انقلاب۔ تو یہ بہت بڑا موضوع ہے، میں کچھ جو حالات ہیں اسے چند اشعار میں آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کروں گا، کیونکہ اشعار جو ہے اس کا سہارا اس لیے لیا جاتا ہے، یہ بہت بڑا مضمون چند اشعاروں سے جو ہے سامنے آ جاتا ہے۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ ہم سے پہلے عجب تھا تیرے جہاں کا منظر، ہم سے پہلے عجب تھا تیرے جہاں کا منظر، کہیں مسجود تھے پتھر کہیں معبود شجر، خون ڈر کہہ کر محسوس تھی انسان کی نظر، مانگتا پھر کوئی ان دیکھے خدا کو کیوں کر، مانگتا پھر کوئی ان دیکھے خدا کو کیوں کر۔ تو کیسا وہ ماحول تھا؟ اس کے اندر سب سے بڑی خرابی جو تھی وہ تھی شرک اور بت پرستی۔ سب سے بڑی خرابی جو تھی شرک اور بت پرستی کی تھی۔ خانہ کعبہ میں 360 بت نصب کیے گئے تھے، کچھ پتھر سے تراشے ہوئے، کچھ لکڑیوں سے تراشے ہوئے، کچھ پیتل تانبے کے بنائے ہوئے، اور اس سماج کا، اس معاشرے کا عقیدہ اتنا خراب تھا کہ انہوں نے جو ہے ہر ایک کام کے لیے ایک بت، ایک خدا کو مان رکھا ہے۔ مثال کے طور پر وہاں کے جو بڑے بت ہیں لات، لچا، منات اور بت، ان کو تقسیم کر رکھا تھا۔ لات اور منات یہ دیویاں تھیں، عورتیں تھیں۔ پیسہ چاہیے تو لات کی پوجا کی جاتی تھی، لات کے نذرانے چڑھائے جاتے تھے اور اس سے دعائیں مانگی جاتی تھی۔ اولاد چاہیے، شادی نہیں ہوتی تو منات کو چڑھائے جاتے تھے، نذرانے چڑھائے جاتے تھے اور اس سے دعا کروائی جاتی تھی۔ اور کسی ملک میں سفر کو جانا ہے، خیریت سے واپس آنے کے لیے جو ہے عزا کے پاس جایا جاتا تھا تاکہ وہ ہماری حفاظت کرے۔ کوئی دشمن حملہ آور ہو جائے اسے بچنے کے لیے طاقتور بت، جس کا نام بت تھا، اس کی پوجا کی جاتی۔ یعنی معاشرہ اتنا خراب ہو چکا تھا کہ یہ خدا کا تصور ہی مٹ چکا تھا۔ وہ مانتے تھے کہ خدا بھی جو ہے اپنا، ہم جس کی عبادت کرتے ہیں، ہمارا معبود بھی جو ہے وہ ایک ہی کام کر سکتا ہے، وہ سب کام نہیں کر سکتا۔ جسے پیسہ چاہیے ہوتا ہے وہ لاکھ کے پاس جاتا تھا، جسے حفاظت چاہیے ہوتی تھی وہ مناف کے پاس جاتا تھا، ایسا ان کا تصور تھا۔ اس طرح بکھرا ہوا برباد ماحول تھا۔ اس عالم میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کھڑے ہو کر کہا کہ تمام بت جو ہے عبادت کے لائق نہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہ بہت بڑی ضرورت کی بات ہے۔ ایسے ماحول میں 360 بتوں کی جہاں عبادت کی جاتی ہے، برسوں سے عبادت کرتے چلے آئے ہیں، وہاں جا کر کہنا کہ تمہاری یہ بت، تمہاری یہ خدا، یہ پتھر کے، یہ لکڑے کے، یہ لوہے کے، یہ تانبے کے ہیں، یہ نہ چل سکتے ہیں، نہ بول سکتے ہیں، نہ سن سکتے ہیں، نہ تمہیں نفع پہنچا سکتے ہیں، نہ تمہیں نقصان پہنچا سکتے ہیں، نہ یہ خود پیدا ہوئے ہیں، تم نے جب انہیں پیدا کیا، گھڑا بنایا تو بنے ہیں، اور تم جب چاہو انہیں مٹانا مٹا سکتے ہیں۔ کیوں ان کی عبادت کرتے ہو؟ چھوڑو کی عبادت کرنا اور ایک اللہ کی عبادت کرنے والے بن جاؤ، ایک اللہ کی عبادت کرنے والے بن جاؤ۔ بہت بڑی ضرورت کا کام ہے۔ اگر آپ کو اس ضرورت کا ذرا اندازہ لینا ہے تو جائے جہاں بت پرستی ہوتی ہے وہاں جا کر کہیں کہ تمہارے بت جو ہے کچھ کام کے نہیں ہے، تو دیکھیے آپ کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو جب تبلیغ کے کام کی اجازت دی گئی، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے اپنے کنبے یا اپنے گھر والوں کو بلایا، دعوت دی اور کہا کہ کہو لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، یہ بت، یہ مورتیاں کی عبادت کے لائق نہیں ہے، ان کی عبادت چھوڑ کر ایک اللہ کی عبادت کرنے والے بن جاؤ۔ میں تمہیں بلاتا ہوں دین کی طرف، ہے کوئی میری مدد کرنے والا، ہے کوئی اس کام میں میری حفاظت کرنے والا، بڑے مشکل کام ہے کوئی میری حفاظت کرنے والا، ہے کوئی میری مدد کرنے والا، کوئی کھڑا نہیں ہوگا۔ ایک 8 سال کا چھوٹا نوجوان اپنے سارے بچوں پر کھڑے ہو کر اپنے دونوں ہاتھوں کو اوپر اٹھا کر کہتا ہے انا ناصرک یا رسول اللہ، انا ناصرک یا رسول اللہ۔ اس نوجوان کا نام حضرت علی بن ابی طالب۔
पांच नारे पंचतन के तो आप हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उस वक्त कहा था कि मैं हूँ दीन की मदद करने के लिए, मैं हूँ आपकी हिफाजत करने के लिए तैयार। या रसूल अल्लाह, कोई पत्थर आएगा मैं अपने सीने पे दूंगा, कोई तीर आएगा मैं अपने सीने पे दूंगा। आप करें, आप दीन का काम करें। जो दीन का काम शुरू हुआ, एक एक करके सहाबाए किराम उसमें दाखिल होने लगे, और जो दाखिल हो रहे थे उस पर भी मुसीबतों के पहाड़ टूटने लगे। हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हजरत खब्बाब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जब इस्लाम कबूल कर लिया तो कितना जुल्म सितम इन पर किया गया। हजरत खब्बाब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को गरम गरम सलाखों से दागा जाता था, सुलगते हुए अंगारों पर आग पर लिटाया जाता था। सुलगते हुए अंगारे आपकी पीठ की चर्बी और खून से पूछ जाते थे। आज भी अगर हो इब्राहिम सा ईमान पैदा तो आज कर सकती है अंदाज दिल सीधा पैदा। आज भी हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का ईमान हमारे दिल में पैदा हो जाए तो हमारे लिए आज भी आग गुलजार बन सकती है, गुलजार बन सकती है। तो इस माहौल को जो है ऐसा इख्तिलाफ जो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबाए किराम के साथ मिलकर जो है बर्पा किया कि जिस खाना काबा में 360 बुतों की इबादत होती थी उस सब को निकाल दिया गया और सिर्फ एक अल्लाह की इबादत आवाज वहां पर होती नजर आती है। ये सबसे बड़ा इनकलाब है, सामाजिक इनकलाब जिसे कहते हैं। सबसे बड़ा बेसिक इनकलाब यही है कि लोगों को शिर्क और बुत परस्ती की जिहालत से, गुमराही से और आलूदगी से निकाल कर एक अल्लाह की इबादत की तरफ लिया, एक अल्लाह की इबादत की तरफ लिया। इसके बाद दूसरा इनकलाब मैंने 12 निकाले, मैं चंद आपके सामने बयान करूंगा। दूसरा इनकलाब जो है सच्चाई और अमानतदारी। अरब के माहौल ऐसा खराब माहौल था कि जो लोग हज के लिए आया करते थे उन लोगों के माल को लूटा जाता था। जब हज को जाते हैं, मुसाफिर होते हैं, सामान बहुत ज्यादा होता है, तकलीफ होती है, तो जरूरत पेश आती है कि सामान को किसी के पास रखें और अपने अरकानों को अदा करें और वापस लौटते वक्त अपने सामान को ले जाए। तो अरब का मुआशरा इतना गंदा हो चुका था उस वक्त, अगर कोई अमानत लोगों के पास रखता था कि हमें अरकान अदा करने हैं, कुछ देर के लिए आपके पास रखो, हम वापसी में ले जाएंगे, अगर उसमें कुछ अच्छी चीजें होती थी तो वो जो है माल गड़ब कर लिया जाता। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दौर में सबसे पहला काम यही किया कि लोगों की अमानतों को अपने पास रख लेते थे और जब वो वापस जाते थे उनकी अमानतों को वापस कर लेते। और आप जो है सच्चे सादिक और अमानतदार बनकर लोगों के सामने आ मुसलमान को मुसलमान, काफिर भी आपकी अमानतदारी की और सच्चाई की कस्में खाया करते हैं। और जो किरदार इनके अंदर था, ये किरदार उन्होंने हज़रत अबू बकर सिद्दीक में डाल दिया, हज़रत उमर फारूक में डाल दिया, हज़रत उस्मान गनी, हज़रत अली मुर्तज़ा करबल्लाहु वजहुल करीम, ये तमाम सहाबाए किराम भी अमानतदार और सच्चे बनकर उठे। तो जो अरब झूठा और अमानत को लूटने वाला कहा जाता था, वो मुआशरा सच्चाई और अमानतदार मुआशरा कहता है। आज जाकर देखिए हाजिर उम्रा को, जब आज़ान वगैरह होती है तो सरकार खुली छोड़कर लोग चले जाते हैं। ये अमानतदारी हुजूर के इकरार का नतीजा है। तीसरा औरतों के बारे में, औरत की इज्जत और मकाम के बारे में, कि उस माहौल में औरत की कोई हैसियत, कोई इज्जत नहीं। औरत को सिर्फ अपनी अय्याशी का एक जरिया समझते थे और इसलिए वो औरत उनके घर में अगर लड़की पैदा होती थी तो उनको गमगीन डर का माहौल उनके घर में बन जाता था, चेहरे काले हो जाते थे। यहाँ पर एक वाकया मुझे याद आ रहा है कि एक रोज हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु दोपहर के वक्त आराम कर रहे हैं, अचानक उठते ज़ारो कतार रोना शुरू करते और इतना रो रहे हैं, रोते रोते हुजूर की तरफ चल पड़ते और ऐसा रो रहे हैं कि रास्ते में हिचकियां बढ़ रही। हुजूर की बारगाह में आकर बैठ जाते हैं, रो रहे हैं, हिचकियां बढ़ रही। हुजूर पूछते हैं उमर क्या हुआ, खैरियत तो है, क्या हुआ? हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि या रसूल अल्लाह, आज मुझे मेरी बेटी की याद आ गई।
زمانہ ظاہریت میں جب میں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، میری ایک بیٹی تھی، یا رسول اللہ میں نے اسے جو ہے مارنا چاہا، اسے کنویں میں پھینکنے کا ارادہ کیا، اپنی بیٹی کو اپنے ساتھ لے کر اس کا ہاتھ پکڑ کر میں کنویں کی طرف جا رہا تھا، گھر سے باہر نکلا بازار میں جا رہا تھا تو میری بیٹی خوش ہو کر مجھ سے باتیں کر رہی تھی کہ آج ابا جان مجھ سے پیار کر رہے ہیں، آج ابا جان مجھے لے کر کہیں گھومنے جا رہے ہیں۔ میری بیٹی میرے ساتھ بات کر رہی تھی کہ ابا میں نے یہ کیا، ابا میں نے وہ کیا، وہ میٹھی میٹھی پیاری پیاری باتیں کرتے ہوئے میرے ساتھ آ رہی تھی، اور میں تیزی سے کنویں کی طرف جا رہا تھا۔ جب کنویں پر پہنچا تو میں نے اپنی بیٹی کو اپنے ہاتھوں سے اٹھا کر کنویں میں دھکیل دیا، اور وہ بچی جب کنویں میں گر رہی تھی تو میرے ہی طرف دیکھ رہی تھی، مجھ سے ہی آس لگائے ہوئی تھی کہ ابا مجھے بچا لو، ابا مجھے بچا لو، اور رہی میرے آنکھوں کے سامنے دھیرے دھیرے۔ یا رسول اللہ وہ منظر مجھے اتنا بے چین کر رہا ہے، تڑپا رہا ہے کہ یہ ماحول کا معاشرے عورت کو کوئی عزت نہیں۔ کیوں ایسا کرتے ہیں؟ کیونکہ عرب سمجھتے تھے کہ عورت جو ہے مرد کی عیاشی کا سامان ہے، اور کوئی عرب یہ پسند نہیں کرتا تھا، بیٹی اپنے جسم کا حصہ ہوتی ہے، میرے جسم کا حصہ کسی اور کی عیاشی کا سامان ہے، اس لیے مجھے درد اور کیا ہے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں، جس طرح بیٹا اللہ کی نعمت ہے اسی طرح بیٹی اللہ کی رحمت ہے، اس کا استقبال کرو۔ اگر وہ بیٹی ہے تو اللہ کی رحمت ہے تمہارے اوپر، اگر وہ تمہاری ماں ہے تو اس کے قدموں کے نیچے تمہاری جنت ہے، اگر وہ تمہاری بیوی ہے تو تمہارا نصف ایمان ہے، اگر وہ تمہاری بہن ہے تو تمہاری عزت آبرو ہے۔ تو عورتوں کو جو ہے مقام حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کہا کہ دین کا علم سیکھنا ہر مرد اور عورت کے لیے فرض قرار دیا۔ یہی باتیں آپ دوسرے قوم کے لوگ ترقی کے نام پر عورتوں کو پڑھاؤ، بیٹی پڑھاؤ، بیٹی بچاؤ، یہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا لایا ہوا انقلاب ہے جو آگے بڑھ رہا ہے۔ اور یہاں میں آپ کو دو باتیں اور بتاتا چلوں کہ معاشرہ تو تبدیل ہو رہا ہے، اس سے ہمیں بھی جو فیض لینا ہے وہ یہ کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں صرف نماز، روزہ، شریعت کی پابندی اس کی تعلیم ہی نہیں دی، اچھی اخلاق، اچھے کردار کی تعلیم دی، پیار اور محبت سے پیش آنے کا سلیقہ سکھایا، اور فرمایا کہ اچھے کام کی ابتدا اپنے گھر سے کرنی چاہیے، ایک دوسرے کا عزت کرو۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اپنی بیوی کی بھی عزت کرو، تمہاری بیوی تمہاری غلام نہیں ہے، وہ تمہاری شریک حیات ہے، تمہاری نبی کی حیات ہے، تمہیں دونوں کو مل کر اپنی زندگی کا راستہ طے کرتا ہے، اپنی بیوی کی عزت کرو۔ دیکھو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ آپ کا رویہ کیسا تھا، تو ہمیں اس سے رویے کو اپنا اپنے گھر کے بچوں کی عزت کرو۔ حضور نے فرمایا صرف باہر کے لوگوں کی، بڑے لوگوں کی، مہمانوں کی عزت کرنا نہیں، تمہارے گھر کے تمہارے بچوں کی بھی عزت کرو، تمہارے بچوں کی بھی عزت کرو۔ مسجد نبی میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم واعظ فرما رہے ہیں، منبر پر جلوہ افروز ہے، حضرت امام حسن و امام حسین بچے ہیں، لڑکھڑاتے قدموں سے مسجد میں تشریف لاتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے ان شہزادوں کا لڑکھڑانا دیکھا نہیں تھا، منبر سے اتر کر آتے ہیں تو ان کو اپنی گود میں بٹھا لیتے ہیں، واعظ بھی کر رہے ہیں، اپنے بچوں کو بھی دیکھ رہے ہیں، واعظ بھی کر رہے ہیں، اپنے بچوں کو بھی دیکھ رہے ہیں، اور فرماتے ہیں کہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت کر، اور جو ان سے محبت کرے تو ان سے بھی محبت کر۔ تو بچوں کا ایسا احترام اگر ہم کریں گے، یہ اگر ہم اپنی زندگی میں سے اپنائیں گے، اپنائیں گے تو دیکھو اس کا رزلٹ بہت اچھا ہے۔ اگر ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے بچے ہماری عزت نہیں کرتے، ہمارے بچے ہمارے ساتھ بیٹھ کر بات نہیں کرتے، تو ان سے پوچھ کر دیکھو کیا تم نے جوانی میں اپنے بچوں سے بات کی ہے، اپنے بچوں کی عزت کی ہے؟ تو تمہارے پاس آتے تھے جب تم دوستوں کی محفل میں بیٹھے ہوتے تھے تو کیا کرتے تھے؟ اپنے بچوں کو دھتکار دیتے تھے، اور آج
चाहते हो कि तुम बुढ़ापे की हालत में पहुंचे, तुम्हारे बच्चे अपनी बीवी बच्चों को छोड़कर तुम्हारे पास रहते नहीं हो। तो ये किरदार को अपनाओ, अपना घर भी सुधरेगा, मुआशरा भी सुधरेगा। और तीसरा चौथा जो है इंसाफ और भलाई। अरब का मुआशरा ऐसा था कि जिसकी लाठी उसकी, इंसाफ का कोई मामला नहीं, लोगों के साथ भलाई करने का कोई तसव्वुर नहीं, बस अपना काम निकल जाए, अपना मतलब निकल जाए, हमें क्या मिलता है, कैसे मिलता है, इसकी परवाह नहीं। ये मुआशरा था। ऐसे मुआशरे में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसाफ कायम किया, लोगों के साथ भलाई करने का जज्बा उन लोगों के अंदर पैदा किया। अब इस बात तो वैसी बड़ी गाढ़ा मफहूम रखती है, इसे समझाने के लिए मुझे कुछ हिकायतों का सहारा लेना है। हयात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वाक़ियात से मैं आपको इस बात समझाने की कोशिश करूंगा कि लोगों के साथ भलाई करना ये क्या है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में एक खातून थी जो बेवा हो गई। बेवा होने के बाद उसकी शोहर के भाई ने उसकी जायदाद हड़प कर ली और उन्हें घर से निकाल दिया। तो औरत अपने बेटे को लेकर शहर के बाहर रहने लगी, घर का काम काज करके तू अपना खर्चा चला रही है। एक रोज उसका बेटा इस काबिल हो गया था कि चल फिर सके, कुछ समझ बूझ आ गई थी। देखा कि मेरी माँ जो है फटे पुराने कपड़ों में है, उसकी चादर फटी हुई है, बोसीदा है, इसी कहीं से मैं एक चादर ला। माँ से कहता है कि माँ तुम्हारी चादर बड़ी फटी फट गई है, कपड़े फट गए हैं, मैं तुम्हारे लिए चादर ले आता हूँ। पूछने लगी कहाँ से लाओगे? कहने लगी मैं अपने चचा के पास जाऊंगा बात करना। कहने लगी नहीं, उसने हमारी जायदाद पर कब्जा कर लिया है, वो नहीं देगा। कहने लगा मैं जायदाद नहीं मांगूंगा, तुम्हारे लिए सिर्फ कपड़े चादर मांगता हूं। तो जाता है, उसका चचा जो है अपने दोस्तों के साथ शराब पी रहा है, इसको देखता है तो आग बबूला हो जाता है। कहता है कि तू यहाँ क्यों आया, क्या काम है? कहता है मैं जायदाद मांगने नहीं आया, सिर्फ एक चादर मांगने के लिए आया। कहता है तुझे कुछ नहीं मिलेगा, गाली गलौज करता है, धक्के देकर निकाल दे। ये वो मुआशरा था। होते होते बच्चा जब बाहर निकला तो रास्ते में एक शख्स मिला, कहने लगा क्या हुआ? उसने सारा मामला सुना दिया। कहने लगे कि घबराओ मत, खाना काबा के पास एक शख्स है जिसका नाम मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो बच्चा रोते रोते अपनी माँ के पास आता है। माँ उसे अपने दोनों हाथों से पकड़ती उसकी कदमों को पूछती है कि बेटा क्या हुआ, क्यों रो रहा है? तेरा हाल बड़ा खस्ता नजर आता है, क्या हुआ? वो कहता है चचा ने धक्के देकर निकाल दिया, माँ कुछ नहीं दिया। तो कहती है मैं जानती थी कि वो नहीं देगा। बच्चा कहता है कि माँ तुम घबराओ मत, मुझे एक शख्स का पता मिला है, उसके पास जाकर तुम्हारे चादर ले आओ। तो माँ कहती है कौन है वो शख्स, क्या नाम है उसका? तो कहता है उसका नाम तो माँ ने अपने बच्चे को पकड़ा, ऐसे छोड़ देती है, कहती है कि तू हो जाए, उसने नया मजहब लेकर आया है, वो हमारा मजहब छीन लेगा, तुम उसके पास मत जाना, हमें चादर नहीं चाहिए, हमें अपने मजहब की, अपने दीन को यहूदी का, हमें अपने मजहब की इबादत करनी है। वो बच्चा कहता है कि नहीं मैं अपना दीन नहीं छोड़ूंगा, लेकिन मैं तुम्हारे चादर मांगने जरूर करूंगा। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंचता है, हुज़ूर कहते हैं कि आओ। वो बच्चा कहता है कि मैं आऊं, लेकिन तुमसे पहले ही कह देता हूं कि मैं यहूदी हूं, मैं अपना दीन नहीं छोड़ने वाला, मैं तुम्हारा दीन इख्तियार करने वाला। हुज़ूर फरमाते हैं कि मत इख्तियार कर, तो आप मेरे पास किस लिए आए, क्या जरूरत है? तो माजरा सुनाने लगता है मेरी माँ के लिए चादर चाहिए थी, चादर फट गई है, मैं अपने चचा के पास गया था, चचा ने मुझे धक्के देकर निकाल दिया। हुज़ूर की आंखों में आंसू आते हैं, कहते हैं कि ये कैसा चचा है? मेरा भी एक चचा है जिसने मुझे रब से पार रखा है और रब से मेरी हिफाजत कर रहा है। अबू तालिब एक ऐसा चचा है जो उस पर जुल्म कर रहा है। तो बच्चे के सर पर हाथ फेरते हैं और अपनी चादर निकाल कर उसे दे देते हैं। तो बच्चा चादर लेते हुए बात कहते हुए आम पर रोंगटे खड़े हुए। ये बहुत बड़ी बातें होती है, इसको दिल में उतारा कर। वो बच्चा जो है अपनी माँ के पास आता है चादर ओढ़े हुए, और
ماں کو کہتا ہے کہ ماں تم نے جن کے بارے میں کہا تھا میں نے ان سے بالکل ویسا کہا کہ مجھے تمہارا پسند قبول نہیں کرنا، پھر بھی انہوں نے مجھے چادر دی ہے۔ ماں نے چادر لے آیا۔ جس ماں نے اسے دھکیلا تھا، اس کی کندھوں کو چھوڑا تھا، وہی ماں دونوں کندھوں کو پکڑ کر قریب لیتی ہے۔ بیٹا اس نے تجھ سے کہا پسند قبول کرنے کو، کہتا ہے نہیں کچھ نہیں کہا، چادر نکال کر دے دی۔ تو کہتی ہے بیٹا اس کا مذہب قبول کرنا چاہیے، تو بھی کر میں بھی کر۔ یہ ہے اخلاق جس کے ذریعے جو ہے انقلاب آتا ہے، کیونکہ بھوکے کا کوئی مذہب نہیں ہے، بھوکا بھوکا ہوتا ہے، ضرورت صرف ضرورت ہوتی ہے، اس کا کوئی مذہب نہیں ہوتا۔ ہمارے نبی نے بتایا کہ بھوکا آئے تو یہ مت دیکھو کہ وہ کون ہے، بھوکے کا مذہب نہیں ہوتا، بھوکا صرف بھوکا ہوتا ہے، اس کی بھوک مٹاؤ، اس کی بھوک مٹاؤ۔ ایک اور واقعہ کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسجد نبوی سے باہر تشریف لاتے ہیں تو چند بچے کھیل رہے ہیں، تو بچے خوشی سے دوڑ پڑتے ہیں، ہمارے نبی آ گئے، ہمارے نبی آ گئے۔ ان بچوں میں ایک یہودی کا لڑکا بھی ہے، وہ بھی دوڑ پڑتا ہے سب کے ساتھ، اور سب حضور کے پاس پہنچ جاتے ہیں، وہ بیچ میں کھڑا رہ جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے بچوں کو پیار کرتے ہیں، اس کی طرف دیکھتے ہیں، وہ بھی آس لگائے کہ مجھے بھی پلائے، مجھے بھی پیار کرے۔ تو کہتے ہیں کہ تو کیوں رک گیا؟ آج ہم وہ کہتا ہے کہ میں مسلمان کا لڑکا نہیں، میں یہودی کا لڑکا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کوئی فرق نہیں، آ جا۔ آپ اپنے گھٹنوں پر بیٹھ جاتے ہیں، گھٹنے ٹیک دیتے ہیں، اپنے ہاتھوں کو پھیلاتے ہیں۔ وہ منظر ہے جب حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کو مانگنے کے لیے حضرت ابو طالب کے پاس جب جاتے ہیں، اور حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کرتے ہیں کہ چچا میں آپ کے بیٹے آپ کے علی کو اپنے پاس لینا چاہتا ہوں، اپنے ساتھ لے جانا چاہتا ہوں، میرے روح کا حصہ ہے، مجھے دے دے۔ حضرت ابو طالب فرماتے لے جا، تیرا ہے تو لے جا۔ جیسے حضرت علی کی طرف دیکھتے ہیں، وہ 8 سال کا بچہ جب کھڑا ہے وہاں پر، حضور کو دیکھ کر مسکرا رہا ہے، تو حضور اس وقت اپنے گھٹنوں کو ٹیک کر اپنی ہاتھوں کو پھیلا کر کہتے ہیں کہ علی آ جاؤ، میں نے تمہارے باپ سے تمہیں مانگ لیا۔ تو حضرت علی دوڑتے ہوئے آتے اور حضور سے چپٹ جاتے ہیں، حضور نے اپنی آغوش سے رحمت میں سر لیتے ہیں، اور حضرت علی فرماتے ہیں جس روز سے میں نے حضور کے سینے سے چپٹ گیا ہوں، پھر آخری دم تک حضور سے کبھی جدا نہیں ہوا۔ یہاں تک کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رات میں اتارا گیا تو اس وقت بھی حضور کا سینہ حضرت علی کے سینے سے لگا ہوا تھا۔ جنگ بدر ہو، جنگ احد ہو، کسی میں آپ نے کبھی حضور کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ یہودی کا لڑکا قریب آتا ہے، اسے پیار کرتے ہیں، تو یہودی کا لڑکا اس پیار سے اتنا متاثر ہو جاتا ہے کہ وہ حضور کا ہی ہو کر رہ جاتا ہے۔ اس کا بس کام یہی تھا کہ کسی بہانے گھر سے باہر آئے، حضور کو تکے، حضور کی باتیں سنے۔ مسجد نبی کے باہر کھڑا رہتا تھا، حضور آتے تھے، حضور کی جب جوتے اتارتے تھے تو حضور کے جوتوں کو صاف کرتا تھا، جب باہر تشریف لاتے تھے جوتے پیش کرتا تھا۔ ایک روز وہ لڑکا بیمار ہو گیا، یہاں تک کہ موت کے قریب پہنچ گیا۔ باپ اور ماں سے پوچھتے ہیں کہ بیٹا بہت علاج کرایا، تمام طبیبوں نے اور حکیموں نے جواب دے دیا کہ آپ اس کا علاج ہونے والا نہیں ہے، اس کی جو خواہش ہے اس خواہش کو پورا کرو، جو کھانے کو مانگتا ہے لا کر دو، جو پینے کو مانگتا ہے لا کر دو، جو چاہتا ہے لا کر دو۔ باپ پوچھتا ہے بیٹا تجھے کیا چاہیے، اور تجھے کیا چاہیے میں لا کر دوں۔ وہ کہتا ہے نہ مجھے کھانے کے لیے کچھ چاہیے، نہ پینے کے لیے چاہیے، نہ میری کوئی ضرورت ہے، میرا بس ایک کام کر دو کہ میرے آقا کالی کملی والی کے پاس میرا پیغام پہنچا دو کہ میں جا رہا ہوں، مجھے آ کر ایک نظر دیکھ، میں انہیں ایک نظر دیکھنا چاہتا ہوں، کئی دنوں سے بیمار ان کا دیدار نہیں ہوا، میرے دل بڑا بے چین و بے قرار ہے۔ وہ یہودی کہتا ہے میں تو ان کا دشمن اور میرے بلانے سے وہ کیسے آئے؟ بیٹا کہتا ہے کہ ابا تم پیغام پہنچا دو، آنا اللہ اللہ کی مرضی۔ تو پیغام پہنچایا جاتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہاں یا نہیں کہتے، بلکہ کہتے ہیں کہ علی چلو، ابو بکر چلو، چلو ہم اپنے دوست کو اپنے عاشق کو ملنے جائیں، اسے کچھ دینا ہے، چلو۔ اپنے صحابہ کرام کو ساتھ لے کر جاتے ہیں، وہ موت کے قریب ہے، اسے اٹھا کر
اس کے سرانے میں ہاتھ ڈال کر اٹھاتے ہیں، سینے سے لگاتے ہیں، پیار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بیٹا تیرا آخری وقت ہے، اب کلمہ پڑھ لے۔ بیٹا اپنے باپ کی طرف دیکھنے لگتا ہے، باپ کہتا ہے جو کہتے ہیں کر، میں رکاوٹ نہیں کروں گا۔ ماں کی طرف دیکھتا ہے، ماں بھی اجازت دیتی ہے، وہ کلمہ پڑھتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اس کی روح کب سے انصری سے پرواز کر جاتی ہے، تو حضور جانے لگتے ہیں تو یہودی کہتا ہے کہ حضور یہ لڑکا میرا نہیں ہے، ابھی دین اسلام کی مقدس امانت ہے، آپ اپنے ساتھ لے جائیں۔ حضور فرماتے ہیں کہ علی اٹھا کر اسے، یہ دین اسلام کی امانت ہے، اس کا جنازہ میرے گھر سے نکلے، اسے اپنے گھر لاتے ہیں، اس کا جنازہ حضور کے گھر سے نکلتا ہے۔ تو حضور جا رہے ہیں تو پنچوں پر چل رہے ہیں، پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ ایسے کیوں چل رہے ہیں؟ تو فرمانے لگے کہ اس کے جنازے میں فرشتے آئے ہوئے ہیں، اتنی تعداد میں آئے ہوئے ہیں، پیر رکھنے کے لیے جگہ نہیں۔ یہ وہ انقلاب اخلاق کے ذریعے لوگوں کے اندر جو پیدا کیا، اور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پھر ایسا ماحول بنا کہ اس ماحول، یہ ماحول اس لیے ضروری تھا کہ ہر مذہب کے لوگوں کو جوڑنا، اور پھر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں ایک عہد کیا جس کے ذریعے یہودی بھی آ گئے، مسلمان بھی آ گئے، اور مدینہ منورہ ایک اسٹیٹ بن کر کھڑا ہوا۔ دوسری بات یہاں ایک اور بتانے کی وہ یہ کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آپس کے پیار محبت بڑھانے کے لیے ایک دوسرے کا بھائی چارہ بھی قائم کیا۔ جو مدینے میں رہنے والے تھے انصار صحابہ، اور جو مکہ سے ہجرت کر کے آئے تھے مہاجرین صحابہ، ان دونوں نے بھائی چارہ کروایا۔ ایک انصاری صحابی کو اٹھاتے تھے، ایک مہاجرین کو اٹھاتے تھے، کہتے تھے تم ایک دوسرے کے بھائی ہیں۔ ایک دوسرے کے بھائی بناتے گئے۔ حضرت علی مرتضیٰ کھڑے ہیں پیچھے، حضور کی طرف دیکھ رہے ہیں، یا رسول اللہ مجھے کس کا بھائی؟ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے علی، اللہ نے تجھے میرا بھائی بنایا، دنیا میں بھی میرا بھائی ہے اور آخرت میں بھی میرا۔ اور یہ جو بھائی چارہ بنایا گیا تھا، اسے رسمی طور پر نہیں تھا، یہ دل کی گہرائیوں سے بنایا گیا بھائی چارہ تھا۔ صحابہ کرام کے دلوں میں حضور کی ایسی عظمت تھی کہ حضور کا ہر فرمان ان کے لیے جان سے پیارا تھا۔ صحابہ کرام نے جن کو بھائی بنایا گیا تھا، جس کے پاس 2 مکان تھے، انہوں نے 1 مکان ان کو دے دیا، جو کچھ تھا آدھا آدھا کر دیا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو ایک انصاری صحابہ کا بھائی بنایا گیا تھا۔ تو وہ صحابی کا جذبہ دیکھے اسلام کا، کہ ان کے پاس 2 گھر تھے، 1 گھر دے دیا، 2 بیویاں تھیں، کہنے لگے کہ آپ جسے پسند کریں میں اسے طلاق دے دوں۔ کتنی بڑی بات! آپ جسے پسند کریں گے میں اسے طلاق دے دوں گا، آپ اسے نکاح کر لیں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کا بھی جذبہ دیکھیں، وہ کہتے ہیں کہ تیرے قربانی کو تیرے سلام کرتا ہوں، لیکن تم مجھے اتنا کر دے کہ اس شہر کے باہر جو بازار ہے، اس بازار کا پتہ مجھے دکھا دے، بس مجھے اور کچھ نہیں۔ تو انہوں نے اس شہر کے باہر جو بازار تھا، مدینے کا باہر بڑا بازار، اس بازار کا پتہ دکھا دیا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے وہاں جا کر گھی خریدا، لا کر بیچا، اور آپ کا کاروبار میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی برکت عطا فرمائی کہ آپ مالدار صحابہ کرام میں آپ کا شمار ہوتا ہے۔ یہ قربانی اور اسلام، یہ جو واقعہ کی کردار آپ نے پیش کی، اسے بہت بیان کرنا تھا، لیکن وقت کی تنگی کے باعث میں اپنے بیان کو روکتا ہوں، اور آخر میں ایک نصیحت کرتا ہوں، وہ یہ کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا کہ اے ابو ذر، کشتی نہیں بنا اس واسطے کے دریا گہرا ہے، توشہ پورا لے اس واسطے کے سفر دور کا ہے، بوجھ ہلکا کر اس واسطے کے گھاٹی بہت سخت ہے، اور اعمال خالص کر اس واسطے کے پرکھنے والا آنا، پرکھنے والا آنا۔ تو آج حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی میلاد مصطفیٰ کی اس مجلس میں ہمیں چاہیے کہ یہ ہمارے لیے جو موضوع تھا انقلاب،
تو ہماری زندگی میں انقلاب آنا چاہیے. ہماری زندگیاں کیسے گزر رہی ہیں ہر کوئی جانتا ہے کہ ہماری زندگی میں نہ نماز ہے نہ شریعت کی پابندی ہے نہ سنتوں پر عمل ہے. ہماری زندگیاں جو ہے غفلت میں گزر رہی ہیں, گناہوں کے سلسلے میں گزر رہی ہیں. کبھی تو اسے روکنا ہے. ہم آج کل کرتے وقت چلا جا رہا ہے. یاد رکھو کہ موت کا کوئی بھروسہ نہیں. سامان 100 برس کا ہے پل کی قدر پر. لائی حیات تو آئے لے چلی قضا تو چلے, نہ اپنی مرضی سے آئے نہ اپنی مرضی سے چلے. موت کو بہت قریب جانو اور آج کی اس رات کو جو ہے موقع بنا کر اپنے اندر یہ عہد کرو کہ میری پچھلی زندگی جیسے بھی گزری ہے میں اسے چھوڑ کر آج سے نئی کشتی بناؤں گا. نئی کشتی کا معنی ہے اپنی زندگی کا نیا طریقہ کار بناؤں گا جس میں پرہیزگاری ہوگی, جس میں عبادت گزاری ہوگی, اللہ کا ذکر ہوگا, حضور کا درود پاک, یہ تمام معاملات جس میں ہوں گے اور اس کے ساتھ میں اپنی زندگی کو گزاروں گا تاکہ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہوگا. بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے کلام اور میری دعا کا اختتام اس پر کہ تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اور ہمارے نئی البلاغ المبین دعا کے خداوندان الحمدللہ. صلاۃ و سلام کے لیے کھڑی ہو جائیے.